جب مجھے کہا نا جی لاک ڈاؤن لگا دو، وہ دیکھیں جی اٹلی میں بھی لگ گیا، ادھر بھی لگ گیا، اسپین میں بھی، اور دیکھیں اب انگلینڈ بھی لگا رہا ہے، تو آپ بھی لاک ڈاؤن کر دیں۔ تو میں بار بار ایک سوال پوچھتا تھا کہ لاک ڈاؤن تو ہم لگا دیں، لیکن وہ دیہڑی دار، وہ غریب لوگ، وہ کچی بستی، ان کا کیا بنے گا؟ کسی نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کو فکر ہی نہیں تھی کہ ان کا کیا بنے گا۔ کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جب آپ جو آدمی مزدوری کر کے، دیہڑی کر کے بیچارے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کو جب آپ بند کر دیں گے، وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ وہ بچوں کو کیسے کھلائے گا؟ لیکن اپنا سوچ رہے تھے، چھوٹا سا طبقہ اپنا سوچ رہا تھا کہ میں تو عمران خان تو جناب زمان پاک یا بنی گالا میں آرام سے بڑے گھر میں رہ رہا ہوں، میرے لیے تو لاک ڈاؤن کچھ بھی نہیں ہے، میرے لیے تو بلکہ چھٹی ہے۔ سرکاری نوکروں کی تو چھٹی تھی، گھر آرام سے بیٹھ جائے، ان کو تو تنخواہیں مل رہی تھی۔ کسی نے نہیں سوچا کہ اس طبقے کا کیا ہوگا۔ بیچارے غریب لوگ، وہ جو دیہاتوں سے شہروں میں کام کرنے آئے تھے، وہ کتنے 100 میل چل کے جا رہے ہیں، بیوی بچے، غریب لوگ بھوکے، کیونکہ وہاں کی رولنگ ایلیٹ نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی انسان ہے۔ یہ ہے پاکستان۔ پاکستان بنا تھا، ایک بڑا عظیم خواب تھا، ایک فلاحی ریاست، مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم ایک خواب تھی، وہ کہ پہلی دنیا کی فلاحی ریاست بنی تھی۔ غریب لوگ تھے، جب مہاجر گئے ادھر مدینہ، تو کسی کے پاس بڑے تھوڑے پیسوں میں بڑی مشکل گزارا کیا، لیکن تب بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی، اس کے غریب کمزور طبقہ، ان کے بیواؤں، ان کے یتیم، ان کے غریب، اسٹیٹ نے ذمہ داری لی۔ اور میرا یہ تھیسس یہ ہے کہ اس لیے وہ ایک عظیم قوم بنے، اس لیے نہیں کہ پہلے پیسہ آیا اور پھر انہوں نے غریبوں کا کیا، انہوں نے پہلے فلاحی ریاست بنائی، پھر اللہ کی برکت آئی اور انہوں نے دنیا کی ایک وہ انقلاب لے کے آیا جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا۔